سکون دل کے لیے کچھ تو اہتمام کروں، ذرا نظر جو ملے پھر انہیں سلام کروں۔ مجھے تو ہوش نہیں، آپ مشورہ دیجئے، کہاں سے چھیڑوں فسانہ، کہاں تمام کروں۔ اچھا جی، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو، مجھے، ہم سب کو ایمان، صحت اور مزاج کی بہتر اور مستحکم حالت میں رکھے، آمین۔ اور پرعصر میں آپ تمام ہی دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہیں گے، اور یہ بھی ساتھ ساتھ امید کی جا رہی ہے کہ آپ تمام لوگ بالخصوص شہر کراچی کے رہنے والے جو تمام احباب اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں، تو امید یہ کی جا رہی ہے کہ جی آپ لوگ موسم سے بھی لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، اور بس یہی کچھ دن ہوتے ہیں جس میں ہم سرد موسم کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، تو سلسلہ کچھ یہ بھی ہے۔ بہرحال صبح کا وقت ہے، اور ملازمت کے لیے تمام لوگ جو ہیں وہ اپنی اپنی ملازمتوں پر پہنچنے کی جلدی میں بھی ہوتے ہیں۔ تمام لوگ خیر نہیں، کچھ طبقہ جو ہے وہ دیر سے بھی جاتا ہے، دیر سے مراد ان کی ٹائمنگز ڈفرینٹ ہوتی ہیں۔ اچھا، اب ایسے میں کچھ ایسے بھی ملازمتیں ہوتی ہیں جو کہ ایک اپنی پرسنل ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر والدین ہیں، تو اگر انہیں صرف بچوں کو اسکول چھوڑنے جانا، تو یہ بھی کسی ملازمت سے کم نہیں ہے، وقت پر پہنچنا ہے تاکہ ہمارا بچہ لیٹ نہ ہو جائے۔ بہرحال خیر واپس آتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ آج ایک بڑا انٹرسٹنگ سا ٹاپک لے کر آیا ہوں۔ سلسلہ کچھ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے، جیسا کہ آپ جانتے بھی ہیں، اب ہم نے پڑھا بھی ہے، سمجھتے بھی ہیں اس چیز کو، کہ اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کو اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا ہے، اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کو، اور ہم ہی وہ مخلوق ہے جو کہ سوچتی بھی ہے، سمجھتی بھی ہے، اظہار بھی کرتی ہے، بولنا، سمجھانا، بتانا بھی جانتی ہے۔ یہ جو فرق آ رہا ہے، وہ فرق آ رہا ہے کہیں نہ کہیں ہمارا جو ہماری اشرف المخلوقات ہے نا، ہمارا ایک وجود ہے، اس وجود کی جو سب سے جو بالائی منزل ہے، سب سے ٹاپ کے اوپر ایک ہمارا جناب علی دماغ ہے، جو کہ کنگ ہے بھائی۔ دماغ جو ہے وہ کنگ ہے، اور کتنا وہ پاورفل ہے، سوچ ہے آپ کی۔ دیکھا، اس میں بھی یہی سوچ کو آنا ہی پڑا کہ جی ہمارا دماغ کتنا پاورفل ہے، یہ سوچ ہے آپ کی۔ اب بات یہ ہے کہ زندگی میں بہت سارے واقعات ہوتے ہیں، ڈیلی روٹین میں آپ دیکھ لیجئے، ڈے ٹو ڈے جو آپ کے معاملات ہیں اس میں دیکھ لیجئے، جو تمام چیزیں گھومتی ہمارے اس ذہن کے گرد ہیں کہ ہم سوچتے کیسا ہیں۔ تو بھائی جان، بات یہ ہے کہ جو مائنڈ پاور جو ہے، جو تھاٹس کی جو پاور ہے، جو سوچ کی جو ایک طاقت ہے، کیا بتاؤں میں آپ کو، کیا غضب کی طاقت ہے۔ سمجھنا کچھ اس طرح سے کہ ہاتھی کی مثال تو آپ نے پڑھی ہوگی، جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ میں یہاں پر آپ کو کچھ پڑھانا سمجھانا نہیں چاہ رہا، بس چیزوں کو ہم ریکال کر رہے ہیں ساتھ بیٹھ کر، کیونکہ آپ تمام لوگ مجھ سے بہتر سمجھتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں۔ ہاتھی کا بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو اس کے پیروں میں ایک زنجیر باندھی جاتی ہے، اور ہاتھی کا بچہ بچپن میں بڑی کوشش کرتا ہے، کیونکہ کوشش کرتا ہے کہ اس زنجیر کو توڑ دے، لیکن وہ توڑ نہیں پاتا، کیونکہ اس وقت اس کی طاقت اتنی نہیں ہوتی کہ وہ اس زنجیر کو، لوہے کی زنجیر کو، چین کو توڑ سکے۔ سیم وہی زنجیر اس ہاتھی کے پیروں میں بندھی رہتی ہے، ہاتھی بڑا ہوتا رہتا ہے، گرو کرتا رہتا ہے، اس کا وجود، اس کی جسامت بہت زیادہ بڑی ہو جاتی ہے، لیکن اس کے بعد بھی زنجیر وہی بندھی ہوئی ہے پیروں میں، ہاتھی اتنا بڑا ہو گیا ہے۔ خیال تو یہ آتا ہے کہ یار یہ ہاتھی کیوں نہیں اس زنجیر کو توڑ پا رہا، کیوں اب تک اپنے آپ کو اس نے اس زنجیر میں ہی رکھا ہوا ہے۔ تو جناب علی، بات یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں اس
ہاتھی کے دماغ میں یہ بات آ گئی ہوتی ہے کہ وہ اس زنجیر کو توڑ نہیں سکتا. بس جب اس نے یہ سوچ لیا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا تو پھر وہ کام اس سے ہونا ہی نہیں ہے. تو یہ پاور ہے سوچ کی. بہت سارے معاملات پر ایسا ہوتا ہے زندگی میں کہ چیزیں ہمارے دسترس سے باہر ہوتی ہیں. کچھ پروفیشنز ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں آپ سوچتے ہیں کہ یار میں تو یہ کر نہیں سکتا, تو بھائی پھر تو آپ ڈیفینیٹلی وہ کر ہی نہیں سکتے. لیکن پھر بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا ایٹیٹیوڈ بالکل مختلف ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو میں کروں گا, اور اس کے لیے وہ ہر طرح کی محنت کرتے ہیں, کام کرتے ہیں, اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں صرف اس سوچ کے لیے کہ جی ہم نے یہ کام کرنا ہے, تو وہ کر گزرتے ہیں. تو یہ بات بھی ہے. اچھا, اب ہماری جو باڈی ہے وہ بھی ہمارے ذہن کے مطابق ہی چیزوں کو اپ ڈاؤن ایڈجسٹ کر رہی ہوتی ہے. ایک مثال یہ ہے کہ چائنا میں ایک سزائے موت کا قیدی اسے لایا جاتا ہے. اسے پھانسی کی سزا, مطلب سزائے موت دے دی جاتی ہے. چائنا میں پھانسی نہیں ہوتی, وہاں طریقہ کار مختلف ہے. تو اب وہ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں, کہتے ہیں یار اب اس سے سزا تو ملنی ہے نا, تو ایک ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں ہیومن سائیکالوجی کے اوپر. ایکسپیریمنٹ کچھ یہ کرتے ہیں کہ اسے ایک اندھیرے کمرے میں ڈال دیا جاتا ہے سزا دینے سے ایک رات پہلے, اور پھر اسے جان بوجھ کر جو جیل کا جو عملہ ہے اس کی باتیں سنوائی جاتی ہیں, تاکہ اس کے ذہن میں یہ بات ڈالی جا رہی, جان بوجھ کر سنایا جا رہا ہے. اچھا, اب وہ عملہ یہ باتیں کر رہا ہوتا ہے کہ یار ہم اسے ماریں گے کس طرح, آپس میں پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ یار اس کو اس طرح مارتے ہیں, اس طرح مارتے ہیں, گولی مار دیتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں. تو اس میں سے ایک رائے نکل کر یہ آتی ہے کہ ہم اسے ایک ایسی تلوار سے ماریں گے جس پر زہر لگا ہوا ہوگا. تو بولتے ہیں ہاں بھائی چلو ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ بات وہ قیدی سن لیتا ہے کہ میری جو موت ہے وہ اس طرح ہوگی کہ مجھے ایک تلوار سے مارا جائے گا, مجھے ایک تلوار چبوئی جائے گی, میرے جسم سے آر پار کی جائے گی جس میں زہر ہوگا, اور وہ زہر میری جان لے لے گا. اس قیدی کو یہ بات سمجھا دی جاتی ہے, اس کے سب کانشیس میں, انکانشیس مائنڈ میں یہ بات ڈال دی جاتی ہے. اب ہوتا کیا ہے, نیکسٹ ڈے جب سزا دینے کا جو وقت آتا ہے, سزائے موت دینے کا جب وقت آتا ہے, تو جو جیل کا جو عملہ ہے وہ اسے اس تلوار سے نہیں مارتے, بلکہ وہ اسے ایک سمپل سی جو نڈل ہے, سوئی جو ہوتی ہے, چھوٹی سی سوئی, وہ سوئی اسے چبھاتے ہیں. لیکن وہ شخص مر جاتا ہے. سائنٹسٹ جو ہیں اس پر مزید ریسرچ کرتے ہیں, کہتے ہیں یار یہ کیسے پاسبل ہو گیا کہ ایک شخص جس کو صرف سوئی چبوئی گئی ہے اور وہ اس سے مر گیا ہے, کیسے ممکن ہوا. جب ریسرچ کی جاتی ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جی اس کے باڈی میں وہی زہر تھا جس زہر کی بات کی گئی تھی جیل کے عملے کی جانب سے کہ تلوار پر ہم زہر لگا کر تمہیں ماریں گے. تو یہاں پر سمجھنے کی بات یہ کہ اس قیدی کی جو باڈی ہے اس نے اپنے آپ خود سے ہی وہ زہر پروڈیوس کر لیا, اور جس سے اس کی موت واقع ہو گئی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو بھی سوچتے ہیں, جو بھی ہم گمان کرتے ہیں, بالکل ویسے ہی معاملہ ہوتا ہے. اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ جی جیسا آپ سوچو گے, جیسا آپ گمان کرو گے, بالکل ویسا ہی معاملہ آپ کے ساتھ ہوگا. نہیں سمجھے بات کو؟ اور اسی لیے تو وہ ایک بڑا مشہور ڈائلاگ بھی تو ہے نا کہ اتنی شدت سے تمہیں پانے کی کوشش کی ہے کہ ہر ذرے نے تم سے ملانے کی سازش کی ہے. تو یہ ایک بڑا مشہور ڈائلاگ بھی ہے. اور نارملی بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب کبھی بھی گھر سے نکلتے ہیں اور کبھی ہمیں لگتا ہے کہ یار ہم جو سوچ رہے ہوتے ہیں نا بالکل ویسا ہی ہو رہا ہوتا ہے. آپ اس چیز کو ذرا
سوچیے گا آپ آج کے بعد سے، مطلب یہ جو میں ریکال کروا دی آپ کو بات، اس کے بعد سے سوچیے گا۔ بات یہ کہ آج کل ہم لوگوں کو گاڑیوں کا بڑا کریز ہو گیا ہے نا، ہم سوچتے ہیں کہ یار یہ گاڑی لیں گے، وہ گاڑی لیں گے، تو ہم جس بھی گاڑی کا سوچتے ہیں وہ گاڑیاں ہمیں اب پھر بہت زیادہ دکھائی دے رہی ہوتی ہیں سڑکوں پر، اس ماڈل کی، اس برانڈ کی، اس کلر کی بھی گاڑی ہمیں بہت زیادہ دکھائی دے رہی ہوتی ہیں سڑکوں پر۔ تو یہ کیوں ہے؟ یہ صرف اور صرف ہماری جو ایک مائنڈ پروسیس ہے، یا جو ہماری جو سوچ کی جو ایک طاقت ہے، اس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہوتا ہے۔ کبھی کبھار ہم گھر سے نکلتے ہیں، بولتے ہیں یار ٹریفک میں پھنس جائیں گے، تو ڈیفینیٹلی پھر پھنستے ہیں ٹریفک میں، روٹ وہی ہوتا ہے، ٹائم وہی ہوتا ہے، سب چیزیں وہی ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی ہم ٹریفک میں پھنس جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم سوچ لیا ہوتا ہے کہ یار ٹریفک ملے گا۔ تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور مائنڈ گیمز بڑے انٹرسٹنگ ہوتے ہیں، اور ایٹیٹیوڈ ٹورڈز چیزوں کی طرف جو ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے وہ بھی بڑا کاؤنٹ ہوتا ہے۔ کل ایک جگہ میں دیکھ رہا تھا، ایک مثال دیکھی، وہ مثال کچھ یہ تھی کہ تاش کے پتے، کارڈز کھیلتے ہیں بہت سارے لوگ، خیر ہم تو اس میں کورے ہیں، نہیں آتا تاش کھیلنا، کارڈز کھیلنا نہیں آتا، تو جو لوگ کھیلتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ جی 52 کارڈز ہوتے ہیں، اور تمام لوگوں میں وہ پتے برابر ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں۔ تو جو جیتنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو کھیلنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو او پی پلیئرز ہوتے ہیں، وہ کبھی وہ 10 میں سے 8 بار وہ جیت جاتے ہیں، لیکن کبھی بھی وہ شکوہ نہیں کرتے کہ یار میرے پاس تو پتے اچھے نہیں آئے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی جان یہ پتے ہیں، یہی پتے ہیں، اور انہی میں سے گیم کو جیتنا ہے۔ وہ اتنا اپنے آپ کو، اپنے ذہن کو اتنا پختہ کر چکے ہوتے ہیں کہ جی جیتنا ہی جیتنا ہے۔ اسی لیے اکثر ہم کرکٹ میں بھی دیکھتے ہیں نا کہ جی ایگریسو کیپٹن ہونا چاہیے، جو کہ ایک اٹیکنگ کیپٹن ہو، ڈیفینسو موڈ پہ آ کر نہ کھیل رہا ہو، تو وہ اسی طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ بہرحال بات کچھ زیادہ طویل ہو گئی ہے، اختتام کچھ یوں کروں گا کہ سوچیے ضرور، لیکن اچھا گمان رکھیے، پازیٹیو سوچیے، اور کیونکہ جس طرح ہم سوچتے ہیں اسی طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ اور اسی بات کے ساتھ آج کے لیے، فی الحال کے لیے، آپ لوگوں سے چاہوں گا اجازت، اور زیست کی بقیہ ماندہ سانسوں میں اگر وفا کی تو انشاءاللہ بہت جلد آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ اپنا بے حد خیال رکھیے گا، مجھے شامل کیجیے گا اپنی دعاؤں میں۔ فی امان اللہ، رب راکھا، اللہ حافظ، اور ہم ہیں راہی پیار کے، پھر ملیں گے چلتے چلتے۔